آپ کے علم میں ہے کہ میرا آج کا موضوع ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موضوع پر سب سے پہلے مجھے یہ تمہیدی بات آپ پہ گوش گزار کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے عظمت کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک ہے آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت بحیثیت نبی، ایک ہے آپ کی عظمت، آپ کا مقام رفیع و بلند بحیثیت انسان۔ پھر انسان کی حیثیت سے بھی ایک پہلو ہے روحانیات کا، آپ کا مقام اور مرتبہ روحانی اعتبار سے، اور دوسرا پہلو ہے عام انسانی معاملات کا، جن میں کہ انسان اپنی زندگی کے دوران لامحالہ جن میں سے گزرتا ہے اور مختلف حیثیتوں سے اس دنیا میں کام کرتا ہے۔ یہ جو مختلف پہلو ہیں عظمت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض پہلوؤں کے بارے میں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی عظمت، آپ کی عظمت کا بیان تو درکنار، اس کا ادراک اور شعور اور فہم بھی ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ لہذا ایک نبی کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ صرف کسی نبی ہی کے لیے ممکن ہے کہ اس کا اندازہ کر سکے۔ کسی غیر نبی کے لیے یہ محال عقلی ہے۔ مزید برآں کسی بھی انسان کا کسی فن میں کیا مقام ہے، اس کا جو ایگزیکٹ تعین ہے وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس فن میں اس سے بالا تر ہو۔ اس لیے کہ نیچے جو ہوگا وہ تو صرف دیکھے گا اوپر کی طرف، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے سے بلندتر مقام کے حامل شخص کا اصل مقام و مرتبہ معین کر سکے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا تر مقام کسی نبی کا نہیں، لہذا کسی نبی کے لیے بھی یہ محال عقلی ہے کہ وہ حضور کے اصل مرتبہ اور مقام کو سمجھ سکے۔ کجا یہ کہ عام انسان غیر نبی، اس کے لیے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ محالات عقلیہ میں سے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے حضور کا کیا مقام ہے، ظاہر بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراک و شعور ممکن نہیں۔ چند باتیں میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، بعض اعتبارات سے خود حضور نے اسے واضح کیا کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ سمجھ سکو۔ مثال کے طور پر حضور صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال اسے کہتے ہیں کہ آج روزہ رکھا اور شام کو اسے افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات سے گزر کر پھر اگلے دن تک چلا اور اگلے دن شام کو افطار ہوا، تو یہ 2 دن کا صوم وصال ہے۔ اگر یہی بات آگے ایک اور دن چلے گی تو 3 یوم کا صوم وصال ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صوم وصال رکھتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو، یعنی نوٹ کیجئے ہمارے لیے تو کیا سوال پیدا ہوتا، صحابہ کو بھی روکتے تھے۔ جس پر کسی صحابی نے سوال کر لیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اب بتائیے ہم میں سے کس کے لیے ممکن ہے کہ تصور کر سکے کہ یہ شب بصری جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی اس کی نوعیت کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا جو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی ہمارے دائرے سے خارج ہے۔ اچھا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں،
میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک لطیفہ ہے، کسی دیہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کسی ایک شہری بابو نے، شہری شخص نے حل کر دیا، اور وہ شخص جو تھا شہری، وہ ڈپٹی کمشنر تھا، لیکن اس دیہاتی نے اسے دعا دی، خدا تجھے پٹواری بنائے، اس لیے کہ اس دیہاتی کے لیے سب سے بڑا عہدہ، سب سے زیادہ صاحب اختیار ہستی پٹواری کی تھی۔ اس کی تھوڑی سی جنبش قلم سے اس کی زمین کسی اور کے نام درج ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا، اسی کے قلم کی جنبش سے مالیانہ معاف ہو جائے گا، سارے اختیارات اس دیہاتی کے جو ہیں، اس کاشتکار کے جو ہیں، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اسے کیا معلوم کہ اس پٹواری سے لے کر اس ڈپٹی کمشنر تک کتنے عہدے ہیں درمیان میں، اور وہ شخص کتنے مقام بلند پر فائز ہے جسے وہ دعا دے رہا ہے پٹواری ہونے کی۔ تو اسی کا اندیشہ ہے کہ ہم اگر حضور کے ان مقامات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور کی توہین کے مرتکب ہو جائیں، اس لیے کہ کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے۔ جب کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق مدح کریں گے، اور وہ بہت کمتر ہوگی اصل مقام کے اعتبار سے، اور اسی کا نام توہین ہے۔ میں نے دو اعتبارات سے حضور کی عظمت، حضور کے مقام و مرتبہ کو اپنے بیان کے دائرے سے بلند و بالا، برکت، اعلیٰ، عرفہ، اور اس اعتبار سے خارج قرار دیا ہے۔ ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت انسان، لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ حضور کی حیثیت، آپ کا مرتبہ اور مقام بحیثیت ایک سپہ سالار کے۔ اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی، اس میں جس مہارت کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، بدر سے پہلے یا اس سے پہلے کی چند مہمات میں شرکت کی ہے، باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ دنیا تنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت کا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا ہے۔ بحیثیت باپ حضور کا کردار کیا تھا، یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بحیثیت شوہر آپ کا کردار کیا تھا اور آپ کی کیا عظمت تھی اس میں، یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت حفصہ سے پوچھئے، حضرت ام سلمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کی اعتبار سے آپ کا کیا کردار تھا، حضرت عمر سے پوچھئے، حضرت ابو بکر سے پوچھئے۔ ایک داعی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ادراک و شعور ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان تمام حیثیتوں کو داعی، مبلغ، مربی، مزکی، میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ میں، ایک انقلاب کے داعی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا ہے۔ گویا کہ ہم جن پہلوؤں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی یا اصطلاحاً جو عظیم انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کا حاصل دیکھا جائے، اس کے نتائج پر غور کیا جائے، اس کے لیے جو جد و جہد ہوئی ہے اس کے مراحل، ان کے بارے میں غور کیا جائے، تو واقعتاً جو ہے حضور کی اصل عظمت نمایاں ہو کر سامنے آتی۔ چنانچہ یہ ہے وہ عظمت آپ کی جس کا کہ اقرار اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی۔ اللہ